میں نا ادھر اندر کمرے میں سوئی ہوئی تھی، مجھے نہیں تھا پتا، وہ دوار پھلانگ کے آیا، صبح 6 بجے کا ٹائم تھا، تو آ کے اس نے اتنی گندی حرکت کیا کہ وہ سوئی ہوئی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ میرا میاں ہے یا یہ کون ہے، کوئی غیر بندہ تو نہیں، اتنی جرت کر کے ہی آیا ہے نا۔ جب وہ آیا اس نے اس کی کو دبایا ہے نا تو اس کی چیخ نکلی، جب یہ اٹھی تو اس کی اچھا ثانیہ، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا تھا واقعہ، اور وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ یہ حرکات کی ہیں وہ کب سے آپ کے گھر میں کام کر رہا تھا؟ وہ ہے نا 1 ماہ سے بھاگا ہے، اس کا ایک نالے پہ ہاتھ تھا اور ایک پاکٹ پہ ہاتھ تھا۔ تو جب وہ بھاگا تو 2-3 آدمی بھی دیکھ رہے ہیں، صبح 6 بجے کوئی لوگ اٹھ جاتے ہیں جلدی، کوئی نہیں اٹھتے۔ اٹھایا نا گریبان سے، اوے اٹھ، تو نے کیا حرکت کی ہے؟ تو میں نے اس کے جب 2-4 تھپڑ مارے نا، کہہ رہا میرے سے اپی غلطی ہو گئی مجھے ماں۔ میں نے کہا اتنی تو نے گندی حرکت کی ہے، تو اس کی معافی مانگ رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں اے ڈی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈی ملک آفیشیل۔ ناظرین، میں اس وقت شادرہ کے علاقہ میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ جو 2 خواتین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہی شوہر کی 2 بیویاں ہیں۔ یہ آپس میں پیار محبت کی زندگی گزارتے ہیں اور گھر میں ہی محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ان کے شوہر نے گھر میں ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا تھا، اور اس بزنس کے لیے انہوں نے ایک کاریگر اپنے گھر کام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو انہیں نہیں اندازہ تھا کہ اس شخص کی نگاہیں انتہائی غلیظ ہیں، وہ کسی اور مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ بہن میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے اس کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ صبح 6 بجے تقریباً وہ ان کے گھر کی دیوار کو پھلانگ کر آیا ہے اور اس کے ساتھ نازیبا حرکات کرنا شروع کر دی۔ تو یہ سارا کیا معاملہ تھا، یہ انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ اس نے کیا ان کے ساتھ حرکتیں کی، اور اب وہ شخص کہاں پر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، اب مجھے بتائیں کیا نام آپ کا؟ میرا نام ثانیہ۔ اچھا ثانیہ، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا تھا واقعہ، اور وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ یہ حرکات کی ہیں وہ کب سے آپ کے گھر میں کام کر رہا تھا؟ وہ ہے نا 1 ماہ سے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ اکارے کا رہنے والا۔ اچھا، کیا ہوا تھا، آپ اس وقت کہاں پہ تھی؟ میں نا ادھر اندر کمرے میں سوئی ہوئی تھی، مجھے نہیں تھا پتا، وہ دوار پھلانگ کے آیا، صبح 6 بجے کا ٹائم تھا، تو آ کے اس نے اتنی گندی حرکت کیا کہ میں کیا ہوا تھا کہ آپ اکیلی سوئی تھی؟ آپ کے شوہر کہاں تھے؟ گھر میں کوئی تھا کہ نہیں؟ نا باہر صحن میں میرا شوہر بھی لیٹا ہوا تھا اور میری آپی بھی لیٹی تھی باہر صحن میں۔ تو میں نا صبح اٹھی ہے نا 6 بجے، تو میں اندر آ گئی، تو میں جیسے ہے نا اندر آ کے میں لیٹی ہوں، تو میں ہے نا سو گئی، مجھے نہیں پتا تو میرے ساتھ کیا۔ تو جب وہ ہے نا دوار پھلانگ کے اندر آیا نا، تو ہے نا تب مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ اندر آیا ہے یا نہیں آیا، میں تو ہے نا سوئی ہوئی تھی۔ تو جب اس نے بھی ہے نا اتنی گندی حرکت کی ہے نا، تو پھر میری آنکھ کھلی، میں نے چیخ لگائی، میں نے اپنے میاں کو بھی ہے نا بلایا۔ یعنی کہ آپ کے ساتھ وہ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے کے موڈ میں آیا تھا، اور کرنے کی کوشش بھی کی اس نے؟ جی، کوشش بھی کیا اس نے۔ تو آپ اچانک سے اٹھی، آپ نے دیکھا کہ یہ کون ہے شخص، آپ تو یہی سمجھی کہ شاید میرا شوہر ہوگا؟ جی، میں ہے نا یہی سوچا تھا کہ نا میرا میاں ہے، تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ ہے۔ تو جب میری آنکھ کھلی نا، تو پھر میں نے چیخ لگا کے اپنے میاں کو بتایا، تو پھر میرے میاں نے ساپی کو اٹھایا تھا۔ اچھا بہن، مجھے بتائیں، کیونکہ وہ ان کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، کیونکہ واقعہ اس طرح کے افسوسناک ہے کہ وہ ایکسپلین کرتے ہوئے بھی نہیں اچھا لگتا، نہ ہی میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخص کس قسم کا، کس کیٹیگری کا تھا، اس کا مائنڈ کیا تھا؟ آپ نے جب اسے اپنے کام پہ رکھا تھا، اس کی کوئی دیکھا نہیں تھا کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے؟ ہمارے گھر میں 2 خواتین ہیں، آپ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، کوئی اس طرح کی حرکت تو نہیں کر سکتا؟ سر جی، ہمارے پاس نا بہت بچے آتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ آج میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی، وہ میرے پاس ہے، 5 سال سے بچے ہیں، وہ میری اتنی عزت کرتے ہیں، مجھے مما کہہ کے بلاتے ہیں۔ میں نے ان کا لیبر اندراج کرایا، وہ چنو کے بچے ہیں، میں وہ بتاؤں گی اس کے بعد آپ کو۔ وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، ہم بچوں کو اعتماد سے رکھتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کھانا 3 ٹائم دیتے ہیں، نلانے کے لیے جگہ دیتے ہیں، سونے کے لیے جگہ دیتے ہیں، بستر دیتے ہیں، سارا کچھ، پنکھا منجی وغیرہ سکون دیتے ہیں، کام کرواتے ہیں، لیکن انسانیت
کی طرح جیسے انسان دیتا ہے اس کو سکون. تو وہ ایک ماہ سے نا ہمارے گھر میں رہ رہا تھا. تو باہر میرے میاں کا کہیں واقف تھا فیکٹری میں. تو جب وہ ادھر میرے میاں کو باہر ملا, میرے میاں نے کہا اپنے استاد جی کیا حال ہے. میرے میاں نے پوچھا کام کرنا, کہہ رہا میں نے کرنا. تو میرا میاں اس کو لے آیا ادھر. وہ تیسرے یا دوسرے روز ہی آیا ہے, کام کرتا رہا ہے. اس کا 7,000 ہفتہ تھا, کھانا پینا سب کچھ دیتے تھے. ہم جب جب اس کا ہفتہ آنا اس کو دے دینے پیسے ایڈوانس بھی, ابھی بھی ایڈوانس اس کے پاس 7,000 ہم نے لینا تھا. تو وہ جب ان کو ہم نے دیا تو وہ چلا گیا عید پہ. عید کے 3 دن بعد آ گیا ہے. پہلے بھی انہوں نے نا چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہیلپر, ان کے ساتھ کوئی ایسی شرمناک حرکت کی. انہوں نے میرے میاں کو بتایا کہ استاد جی یہ جو شہزاد ہے نا یہ ایسی حرکت ہمارے ساتھ کرتا ہے. تو میرے میاں نے اس کو نا جھڑکا کہ آپ ایسی حرکت نہ کریں, میں آپ کا تھپڑوں سے منہ باندھ دوں گا. جب مجھے بتائیں کہ جب بچوں نے بتایا تھا کہ یہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو آپ نے اس کو کیوں کام پر رکھا, اس کو نکال کیوں نہیں دی؟ ہمیں نہیں پتا تھا. جب یہ اس نے میرے میاں نے کہا چلو عید کے دن ہے کام کر لیتے ہیں, میرے میاں نے نا وہ بات دبا دی کہ ہم کسی کو بتائیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے, کہ ایسے گندے انسان بھی رہتے ہیں. میرے میاں نے اس کو سمجھایا کہ سمجھدار ہوگا, سمجھ جائے گا, اچھے ماں باپ کا بچہ ہوگا, کوئی بات نہیں, انسان ہے, غلطیوں کا پتلا ہے. تو اس وجہ سے میرے میاں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. جب یہ ہمارے ساتھ حرکت ہوئی تو اس نے مجھے بتایا. تو میں نے اس کو کہا تو نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا, میں اس کو بتاتی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ شہزاد جس نے یہ حرکت کی ہے وہ شادی شدہ ہے کہ کنوارا ہے؟ وہ کنوارا ہے, اس کی 20-21 سال عمر ہے. تو جب ہم نے ادھر یہ کھانا کھا کے رات کو چلا گیا ہے, رات ادھر کولر میں لیٹا ہوا بچوں کے, میرے بچوں کے ساتھ ادھر. جب یہ اس بہن کو اس نے حرکت کی, اس نے شور مچایا, تو وہ کس طرح بھاگا؟ آپ نے اس کو موقع سے پکڑا یا کب کس طرح اس کو پکڑا؟ ہم نا دونوں میاں بیوی باہر لیٹے ہوئے ہیں. صبح 6 بجے کا ٹائم ہے. اس کا کام تھا وہ دروازہ کھڑکا لیتا, اس نے دروازہ نہیں کھڑکایا. ہم سین میں ہی لیٹے ہوئے ہیں. جب کوئی, میں اتنا خبردار ہو کے سوتی ہوں تو, لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے سویا بندہ مرا ایک برابر ہوتا ہے. ہم رات کو 4 بجے تک کام کرتے ہیں, صبح نماز پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں تو خبر تک نہیں ہوتی. کنڈی لگا دیتے ہیں ہمارے اندر, کوئی نہ داخل ہو, کوئی غیر بندہ نہ داخل ہو. تو اس نے کان پہ لائی ہے. تو ثانیہ اندر سوئی ہوئی تھی بچی کے ساتھ, اس کو سردی لگتی, وہ رات کو اندر آ جاتی ہے. صبح 5 بجے یا 5:30 اندر آ گئی ہے. 6 بجے کا ٹائم جب وہ اندر آیا ہے تو میرا بیٹا چھوٹا اٹھا ہے, تقریباً 12 سال کا ہے. اس نے دیکھا یہ ادھر کیا کر رہا, وہ نیند میں تھا. اس نے پانی پیا فریج سے, تو پانی پی کے تو وہ کہہ رہا مجھے بھی, اس نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا, کہہ رہا مجھے بھی پانی دو. کہتا مما میں نے اس کو پانی دیا. جب میں ایسے اندر باہر جا رہا تھا, وہ بھی نا ہلکا ہلکے پاؤں رکھ کے میرے پیچھے. جب میں لیٹ گیا مجھے نہیں پتا کہ وہ اندر گیا یا نہیں. تو جب وہ ادھر بیٹھا رہا, آہستہ آہستہ اس نے جرت کی. غیر بندہ ایسی جرت نہیں کرتا, لیکن وہ سوئی ہوئی تھی, اسے نہیں پتا تھا کہ میرا میاں ہے یا کوئی غیر بندہ تو نہیں, اتنی جرت کر کے ہی آیا ہے نا. جب وہ آیا اس نے اس کی لگایا, بچی دودھ پیتی, جب اس نے اس کا نا تو اس کی چیخ نکلی. جب یہ اٹھی تو اس کی ٹانگوں کی نا, تو جب یہ اس نے اس کی چہرے پہ اس کے نظر پڑی نا, تو یہ باہر اپنے میاں کے پاس گئی کہ میرے ساتھ یہ حرکت ہو گئی ہے, آپ اٹھیں اس کو ڈھونڈیں. تو میرے میاں نے یقین نہیں کیا. میرا میاں کہا تھا تو نے کوئی ڈرونا خواب دیکھا؟ کہہ رہی نہیں میں نے ڈرونا خواب نہیں دیکھا, تو اندر آیا. کہہ رہا نہیں میں تو ادھر لیٹا ہوا. جب میرا میاں اسی وقت اٹھا باہر گیا تو ایک عورت سامنے کھڑی تھی. اس نے کہا سفید کپڑے پہنے ہوئے اس بچے نے, تو لمبا سا آیا, وہ تمہارے گھر سے بھاگا ہے. اس کا ایک نالے پہ ہاتھ تھا اور ایک پاکٹ پہ ہاتھ تھا. تو جب وہ بھاگا تو 2-3 آدمی بھی دیکھ رہے ہیں. صبح 6 بجے کوئی لوگ اٹھ جاتے ہیں جلدی, کوئی نہیں اٹھتے. تو کہہ رہے ہیں وہ کیوں بھاگا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ وہ ہمارا موبائل لے کے بھاگ گیا. ہم نے اس کو شرم کے مارے یہ بات نہیں بتائی. پھر ہم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. جب وہ یہاں پہ سویا ہوا تھا میں ادھر گئی ہوں, میرا میاں بھی گیا, مجھے اٹھا, یہ رو رہی تھی. میں نے اس کو کہا چپ کر, ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں, ہم جو بھی اس نے حرکت کی ہے اس کی سزا اسے ملے گی, تو چپ کر جا. یہ 5-6 دن تو ایسے ہی روتی رہی. اب بھی جب یاد آتی ہے تو رونے لگ جائے. میرے پاس ایسی میری عزت ہی نہیں رہی تو میں آپ کو کیا کروں. تو میں اس کو بڑا دلاسا دیتی ہوں, کوئی بات نہیں, اس نے کی ہے نا, آپ نے تو نہیں نا کوئی بات کی. تو جب وہ بھاگ گیا, ہم ادھر گئے, نہیں ملا. ہم آدھے گھنٹے کے بعد گئے ہیں. ادھر جب گئے ہیں تو ادھر میرے میاں کو میں نے بولا جب تیل نکال کے لاؤ, ہم ان کے گھر جاتے ہیں اگر ادھر نہیں مل رہا تو. وہ میرے میاں نے دعا کی یا اللہ پاک ادھر ہی کہیں پہ آ جائے تو میں اس سے ایسا پوچھوں کہ اس کو پتہ چل جائے. وہ ایسی بات اللہ کی کرنی ہوئی. جب میرا میاں ادھر گیا تو وہ لیٹا ہوا اندر, سو نہیں رہا تھا, گودام میں پڑا تھا, بہت گرمی تھی لیکن سوچ میں پڑا. وہ حرکت اس طرح کی کر کے آیا تھا نا, بے چینی لگی تھی اسے, بے چینی خودی لگی تھی. جب میرے میاں نے اٹھایا نا گریبان سے, اوئے اٹھ, تو نے کیا حرکت کی ہے.
تو میں نے اس کے جب 2-4 تھپڑ مارے نا، کہہ رہا میرے سے اپی غلطی ہو گئی مجھے میں نے کہا اتنی تو نے گندی حرکت کی ہے، تو اس کی معافی مانگ رہا ہے، تجھے تو فیر مار دینا چاہیے، ادھر کھلار کے ایسی عبرتناک موت دے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد کریں، ایسی حرکت کبھی عورت کے ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب وہ پکڑا گیا ہے کہ نہیں؟ جی اب وہ پکڑا گیا ہے، ادھر سگیاں میں لے کے گئے ہیں، انہوں نے جلدی FIR کاٹ دی۔ میں نے ادھر بھی ایک آدمی سے کہا کہ وہ ڈرائیور تھا ان کا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ نے اس سے کچھ کہا نہیں، کہہ رہا ہم اس کو کیا 5 سال میں جیل میں ڈال دیں۔ میں نے اس وقت اس نے مجھے دبکا مارا، میں چپ کر گئی۔ پھر جب مجھے کہہ رہا جاؤ شاہدرہ میں تمہاری FIR، ادھر جاؤں مجرم ادھر لے گئے۔ جب ہم ادھر گئے ہیں تو ادھر بھی میں نے دیکھا تو وہ جنگلے کے ساتھ دیکھ کے نا ہنس رہا تھا، مجھے غصہ آ رہا تھا، اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنے جیسے غصے پہ کنٹرول کیا۔ پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ اب کچھ کر رہی ہے، کچھ نہیں بھی کیا۔ تو میں نے ادھر کل ہم عدالت میں گئے ہیں، اس نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اس طرح پھر رہا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اس سے بہت بہادری کا کام کیا۔ ایسے لوگوں کو فیر مار دینا چاہیے۔ میری یہ شہباز شریف سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ایسی عبرتناک موت دیں، ایسی سزا دیں کہ دنیا کانپ اٹھے دیکھ۔ بہن آپ مجھے بتائیں کہ ایسے لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ سزائے موت ہونی چاہیے۔ جی بالکل، ایسے لوگ معاشرے میں کسی بھی صورت پر معافی کے طلبگار نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو عبرتناک جب تک سزائیں نہیں دی جائیں گی تو یہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ ہمارا ایسے کیسز کو سامنے لانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی ریٹنگ چاہیے یا کچھ ہم ویورشپ کے لیے اس طرح کی کام کرتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ بھی نہ ہوں تو ان لوگوں کی آواز کوئی بھی نہیں سنے گا۔ آپ نے ان خاتون کی زبانی سن بھی لیا کہ پولیس ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا، لیکن پولیس الٹا ان کو دھمکا رہی ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ جو انسان ہے وہ پیش آ رہی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میری اداروں سے، میری پولیس سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کر کے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت نہ کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔